قلبی وظائف کی اگر بات کی جائے تو قلبی وظائف ان وظائف میں شامل ہیں جو اپنے اندر ایک ایسی طاقت رکھتے ہیں جو کسی انسان کو بدل کے رکھ دیں۔ زیادہ تر قلبی وظائف پھونک کے ذریعے، یعنی پڑھنے کے بعد پھونک ماری جاتی ہے، تصور میں کیے جاتے ہیں، یا کسی چیز پہ پھونک دیے جاتے ہیں، دل پہ تصور کر کے پھونک مار دی جاتی ہے، یعنی دم جیسے کیا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی ان کو آپ نے طریقہ کار کے مطابق کرنا ہوتا ہے، لیکن ان کا اثر بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کسی چیز کو اپنے قابو میں کر دیا جائے، اور دل جب کسی انسان کے قابو میں آ جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ دل اس انسان کے قابو صرف نہیں آیا، بلکہ وہ پورے کا پورا انسان جس پہ عمل کیا جا رہا ہوتا ہے وہ آپ کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ شروعات میں وہ انسان آپ کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے، جدھر آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے بارے میں اس حد تک سوچ کے بے چین ہوتا ہے کہ اس سے قبل شاید اس نے کبھی آپ کے بارے میں ایسا نہ سوچا ہو، اور اس شدت سے کبھی نہ سوچا ہو جتنا وہ اس عمل کے بعد شدت سے سوچتا ہے۔ آپ کا عمل ادھر جاری رہتا ہے، ادھر وہ انسان مزید بے چین ہوتا جاتا ہے۔ اس عمل کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اس عمل کو کوئی انسان مرجھائے ہوئے عہدے پہ بھی پڑھ دے تو وہ بھی دوبارہ کھل جاتا ہے، اس پہ بخار آ جاتی ہے، یعنی اس پہ جو خزاں کے اثرات چھا گئے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، اس میں ایسی برکت ہے۔ تو جب یہ کسی انسان کے لیے خاص طور پہ کوئی انسان کرتا ہے تو اس پہ اس کی شدت ایسی ہوتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، وہ اس کی شدت کبھی برداشت نہیں کر پاتا۔ خاص طور پہ یہ ان لوگوں کے لیے عمل دیا جاتا ہے جو خود کسی کی محبت میں یا کسی کی یاد میں تڑپ رہے ہوتے ہیں، ان کا دل کسی کی گرفت میں آ چکا ہوتا ہے، تو ایسے لوگ جب یہ عمل کرتے ہیں تو ان پہ یہ اثر بالکل اسی طرح ہوتا ہے جیسے وہ خود تڑپ رہے ہوں، لیکن یہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس عمل کے کرنے کے بعد وہ انسان کسی جگہ بھی کسی وقت بھی چین نہیں پاتا جب تک وہ آپ کے سامنے حاضر نہ ہو جائے، آپ سے معافی نہ مانگ لے، آپ سے شادی نہ کر لے، یا آپ سے محبت کرنا یا اس کے بارے میں چھوڑ دے کہ محبت میں نہیں کروں گا، کسی اور کی طرف چلا جاؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد وہ آپ کی طرف ہی آئے گا، اس کی منزل آپ ہی مان جائیں گے۔ ایک بہن نے اسی طرح میسج کیا تھا جب اس کو، بلکہ میں نے بہت سے لوگوں کو یہ عمل بتایا ہے۔ بہن کہتی ہے پیر پڑیش صاحب، میں کسی انسان کی وجہ سے بے حد پریشان اور بے چین تھی، میں کسی انسان کی یاد میں کئی رات سو بھی نہیں پائی۔ وہ انسان بالکل اسی طرح میری زندگی کا حصہ بن چکا تھا جیسے اس کے بغیر میری زندگی نہ ہو۔ ارپڑیجی صاحب، اس انسان سے میرا پچھلے 7 سال سے تعلق تھا، اتنا عرصہ تھوڑا نہیں ہوتا۔ پہلے وہ مجھ سے شادی کے دعوے، شادی کے وعدے کرتا رہا، اصل میں وہ میرا کلاس فیلو تھا۔ بعد میں وہ اپنی نوکری کے بہانے کرتا رہا کہ مجھے اچھی نوکری ملے گی تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ میں اس پہ دل و جان سے زیادہ یقین لگتی تھی، اور میں اس کی ہر بات جیسے وہ کہتا مان لیتی۔ جب میرے گھر والے مجھ پہ شادی کا زور ڈالتے تو میں کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتی، لیکن آہستہ آہستہ وہ انسان مجھ سے بدلنا شروع ہو گیا۔ مجھے کسی سے پتہ چلا کہ وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ بات بھی کرتا اور کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں فون کرتی تو وہ میرا فون بھی نظر انداز کر دیتا، جو سب سے زیادہ مجھے تکلیف دیتا۔ جس انسان کے ساتھ اتنا وقت گزرا ہو، وہ ایک دم سے اس طرح بدل جائے تو اس کے بارے میں انسان لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کتنا اذیت ناک ہے۔ میں نے مایوس ہو کے ہر جگہ سے دھکے کھا کے ایک دن آپ کے چینل پہ آپ کا نمبر دیکھا، آپ سے رابطہ کیا۔ پریش صاحب،
آپ نے مجھے ایک وظیفہ بتایا جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ اگر کوئی انسان محبت میں خود تڑپ رہا ہے، اس کے دل کو چین نہیں آتا، تو وہ یہ عمل کرے دوسرا انسان تڑپے گا۔ تو الحمدللہ وہ انسان اب میرا شوہر ہے۔ میں یہ تمام واقعہ اس لیے بیان کر رہی ہوں کہ دوسروں کا بھی بھلا ہو سکے۔ میں نے عمل جو بہن کو بتایا تھا وہ انکشاف غیبی الخوب من موہنی حصہ اول، دوم اور سوم، تینوں میں اس کے طریقہ کار مختلف ہیں، لیکن یہ حصہ سوم کا میں عمل بتا رہا ہوں۔ اول میں بھی یہی وظیفہ بتایا گیا ہے لیکن اس کا طریقہ کار اور ہے، دوم میں بھی، اور پھر سوم جو ہے اس کا حصہ، اس میں جو ہے وہ یہ عمل جو آج بتا رہا ہوں وہ درج ہے۔ اس عمل کو جب بہن کو بھی دیا گیا اور کس کو بھی دیا گیا، دوسرے ایسے انسان جس کا دل بڑا سخت ہو، وہ ایک دفعہ ضرور لوٹا ہے اور واپس نکل گیا۔ بسم اللہ پہلے پڑھا جاتا ہے، بسم اللہ، اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے آپ نے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 100 بار، یعنی اس کے بعد یعنی اس سے قبل درود شریف ضرور پڑھا کریں، ہر عمل کے ناپاکی میں بہنیں نہیں کریں گی۔ اس کے بعد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ وظیفہ آپ نے 333 بار پڑھنا ہے۔ اگر آنکھیں بند کر کے پڑھ سکتے ہیں تو زیادہ فائدہ ہوگا، اگر نہیں پڑھ سکتے پھر دیکھ کے پڑھیں، لیکن ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اس آیت مبارکہ کی طرف دیکھتے جانا ہے۔ جب آپ پڑھ لیں اس کے بعد آخر میں ایک دفعہ پھر بسم اللہ کی تسبیح پڑھی جائے گی، یعنی 100 بار پڑھا جائے گا۔ آخر میں 3 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد یہ آپ نے پڑھنی ہے، اور آخر میں سب سے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر تصویر ہے اس انسان پہ تو موبائل میں اس پہ پھونک ماریں، نہیں ہے اس کی کوئی چیز ہے اس پہ پھونک ماریں، وہ بھی نہیں ہے تو تصور میں اس کا چہرہ یعنی خیال میں اس کا چہرہ لا کے اس پہ پھونک مار دیں، انشاءاللہ وہ انسان بے چین ہوگا، اس کا دل تڑپے گا۔ روزانہ بھی عمل کر سکتے ہیں، بس ناپاکی میں نہیں کرنا۔ باقی چینل سبسکرائب کریں۔